تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت اور علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اس نے حرمت والے گھر کو لوگوں کے ٹھہرنے اور امن کی جگہ بنائی۔ اس کی ذات پاک ہے اور اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اس کے نفس کی رضامندی کے بقدر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر اس کے لیے حمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر ہر طرح کی تعریف ہے اور اس کے فضل و احسان پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ آپ نے امانت ادا کر دی، پیغام پہنچا دیا، امت کی خیر خواہی کی اور ہمیں ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کی طرح روشن ہے۔ اس سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ سو جس نے آپ کے طریقہ اور سنت کی پیروی کی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضامندی سے سرفراز ہوا، اور جس نے اس سے روگردانی کی اسے اس کے عمل نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور تا قیامت آپ کے پیروکاروں پر۔ اما بعد، مؤمنوں کی جماعت، میں اپنے آپ کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کی یہی وصیت اس کے گھر کے حجاج کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اور اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کے لیے ایسے موسم مقرر کیے ہیں جن میں نیکیاں دو چند ہوتی ہیں تاکہ وہ بھلائیوں کی طرف تیز چلیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور دیکھیے کہ ہم ان دنوں اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اور اس کے عظیم موسموں سے ایک موسم کے شعائر کا مشاہدہ کر رہے ہیں جس میں آنے والوں کے دل ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے محترم گھر کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پاپ یادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ یہاں مکہ اور اس کا حرم ہے، یہاں کعبہ اور اس کا جلال ہے، یہاں زمزم اور مقام ہے، مینا، عرفہ اور مشعر حرام ہے، یہاں جبریل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر اترے، یہاں وہ مبارک مقامات ہیں جن کا رخ رسولوں اور نبیوں نے کیا۔ انبیاء اور مرسلین میں سے کتنوں نے اس گھر کا حج کیا اور کتنے اولیاء اور صالحین نے اس کا قصد کیا۔ انہوں نے بہت زیادہ رحم کرنے اور بخشنے والے اللہ کی رضامندی اور حج مبرور کی فضیلت طلب کرتے ہوئے اس کا قصد کیا جس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ صحیحین میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا اور بیوی سے جماع اور بوس و کنار نہیں کیا اور نہ گناہ کی کوئی بات کی، وہ اس طرح واپس ہوگا جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ ہر جگہ کے مسلمانوں، آپ کے ان دنوں کی اللہ تعالیٰ نے شان بڑھائی ہے اور انہیں قدر و وقار بخشا ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے کہ ان میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوسرے دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ مسند امام احمد میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں کثرت سے تہلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو۔ سو جو شخص بہتر کرنے والا ہے وہ ان دنوں میں زیادہ بھلائی کا کام کرے، اور جو کوتاہی کرنے والا ہے وہ ان دنوں میں تلافی کرے۔ ان میں سے سب سے افضل دن عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور تشریق کے دن بچے ہوئے ہیں۔ عرفہ کا دن دنیا کے سب سے عظیم الشان اور سب سے زیادہ برکت اور فضل والے دنوں میں سے ہے۔ ان میں حج کا سب سے عظیم رکن ہے، چنانچہ عرفہ ہی حج ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا اور نعمت پوری کی۔ عرفہ کی سرزمین پر اور جمعہ کے دن جبریل علیہ السلام رب تعالیٰ کا یہ فرمان لے کر اترے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ امت مسلمہ، عرفات کی سرزمین پر اللہ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عہد و پیمان لیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نعمان یعنی عرفہ میں عہد و پیمان لیا، پھر ان کی پشت سے ہر اس ذریت کو نکالا جو اس نے پیدا کر رکھا ہے اور انہیں اپنے سامنے ذرات کی طرح بکھیر دیا، پھر آمنے سامنے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ
के साथ सबसे पहला अहद इबादत में अल्लाह को एक जानना है जो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं, और तौहीद हज का अजीम और बुलंद तरीन मकसद है। सो तौहीद ही के लिए पुराना घर यानी काबा बनाया गया और शायर कायम किए गई। अल्लाह का फरमान है, और जबकि हमने इब्राहिम को काबा के मकान की जगह मुकर्रर कर दी इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना। इसलिए तमाम अंबिया एक ही दिन के साथ भेजे गए और सब एक ही रब की इबादत लेकर आए। सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया अल्लाती भाई हैं, उनकी माएँ अलग अलग हैं और उनका दीन एक है, यानी उनका अकीदा एक है और उनकी शरीयतें मुख्तलिफ हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो अपनी उम्मत को अंबिया किराम की काफिली की याद दिला रहे हैं। चुनांचे आपने हज्जतुल वदा के मौके पर मक्का के रास्ते में पूछा, ये कौन सी वादी है? सहाबा ने कहा, ये वादी अजरक है। आपने फरमाया, गोया मैं मूसा अलैहिस्सलाम को वादी के मोड़ से उतरते देख रहा हूँ और वो बुलंद आवाज से तलबिया कहते हुए अल्लाह के सामने गिरियावजारी कर रहे हैं। मौजम तबरानी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद खैफ में 70 नबियों ने नमाज पढ़ी है। हूद, सालिह, मूसा और यूनुस अलैहिमुस्सलाम के अलावा अल्लाह के दूसरे अंबिया और चुनिंदा बंदों ने इस घर का हज किया है। उन पर मेरे रब का दुरूद व सलाम नाजिल हो। अरफा के दिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दुआ, तौहीद के लुब्बे लुबाब, शरीक व साझी की नफी, अल्लाह के जलाल के शान निशान तारीफ, अल्लाह के लिए खैर, फضل और नवाजिश के इतराफ और इस यकीन पर मुश्तमिल है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, चुनांचे उसकी जमीन और आसमान में कोई भी चीज उसे आजिज नहीं कर सकती। सुनन तिरमिजी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दुआ अरफा के दिन की दुआ है और सबसे बेहतर दुआ जो मैंने और मुझसे पहले नबियों ने की है वो है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ईमानी भाइयों, आज हमारे लिए दो ईदें जमा हो गई हैं, एक जुमा की ईद और दूसरी अरफा की ईद। जुमा के दिन लोग खुतबा और जुमा के नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं। ये जिक्र और दुआ का दिन है और जुमा के असर में कबूलियत की एक ऐसी घड़ी है जो दुआ करने वाला भी उस घड़ी को पाएगा, उसकी दुआ कबूल होगी। इसी तरह अहले अरफा भी जिक्र और दुआ के लिए अरफा में इकट्ठा होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में किबला रुख होकर अपने दोनों हाथ उठाए दुआ करते रहे यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। अरफा की शाम रब्बे ताला अपने बंदों से करीब होता है, उनकी फरियाद सुनता है, उनके गुनाहों को मिटाता है, उनकी गर्दनें आजाद करता है और उन्हें लेकर अपने फरिश्तों पर फख्र करता है। सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला अरफा के दिन से ज्यादा बंदों को आग से आजादी देता हो। बेशक वो करीब होता है, फिर उन्हें लेकर फरिश्तों पर फख्र करता है और कहता है वो क्या चाहते हैं, यानी वो क्या चाहते हैं जबकि वो अपने घर वालों और वतनों को छोड़ आए, अपने माल खर्च किए और अपने जिस्मों को थकाया। सो जो उन्होंने मगफरत, रजामंदी, कुर्बत और मुलाकात चाही वो उन्हें हासिल होगी। लिहाजा ऐ अल्लाह के बंदो, आप अपने अमाल को अल्लाह के लिए खालिस करें, अपने रब के पास फरियाद और गिरियावजारी करें, बकसरत उसका जिक्र करें और उसकी रहमत का इस्तकबाल करें। आप उसकी खुशनुदी और जन्नत से सरफराज होंगे। हर जगह के मुमिनों, अरफा के दिन की फजीलत मैदान अरफा में हाजिर लोगों के साथ खास नहीं है, बल्कि उसकी फजीलत दुनिया के गोशों में रहने वाले हर मुमिन मर्द और औरत को शामिल है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर हाजियों को इस दिन का रोजा रखने पर उभारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन का रोजा मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि उसके बदले पिछले एक साल और अगले एक साल का गुनाह माफ कर देगा। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। हाफिज इब्ने रजब रहमहुल्लाह कहते हैं, अरफा का दिन जहन्नम की आग से आजादी का दिन है। अल्लाह ताला उसे आग से आजादी देगा जिसने अरफा में वकूफ किया और दीगर शहरों में रहने वाले उन मुसलमानों को भी आजादी देगा जिन्होंने अरफा में वकूफ नहीं किया। इसलिए इसके बाद आने वाला दिन तमाम मुसलमानों के लिए उनके शहरों में ईद का दिन करार पाया, चाहे वो मौसम में हाजिर हुए हों या नहीं, क्योंकि वो सब अरफा के दिन आजादी और मगफरत में शरीक हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, तुम पर अपने रब का फضل तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो तो मशार हराम के पास जिक्र इलाही करो और उसका जिक्र करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे। फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं और अल्लाह ताला से तलब बख्शिश करते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह ताला का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने बाप दादों का जिक्र किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। बाद लोग वो भी हैं जो कहते हैं ऐ हमारे रब हमें दुनिया में दे, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और बाद लोग वो भी हैं जो कहते हैं ऐ हमारे रब हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आदाब जहन्नम से नजात दे। ये वो लोग हैं जिनके लिए उनके अमाल का हिस्सा है और अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए कुरान
و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے لیے بہت زیادہ پاک اور مبارک تعریف ہے، جیسا کہ ہمارا رب چاہتا اور پسند کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ مومنوں کی جماعت امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں لوگوں کو خطبہ دیا۔ یہ خاتم الانبیاء والمرسلین کی طرف سے ایک عظیم دن میں عظیم خطبہ تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں اور اصولوں کی وضاحت فرمائی اور شرک اور اس کی شاخوں کی بنیاد کو ڈھایا۔ خون، آبرو اور مال کی حرمت کو یقینی بنایا، جس کی حرمت پر ملتیں متفق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں بھائی چارے، رواداری اور امن کے قیام پر زور دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیوں اور نعروں کو نکارا کہ تمام لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں۔ اس طرح حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے عظیم قواعد اور شاندار آداب پر مشتمل تھی۔ یہ خطبے تمام انسانوں کے لیے ان کے جداگانہ رنگ و نسل اور زبان سے قطع نظر تہذیبی پیغام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں اعتقادی تعلیمات اور سماجی ہدایات کو جمع کر دیا۔ چنانچہ آپ نے مردوں کو عورتوں سے حسن سلوک کرنے کی تلقین کی، عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو بیان کیا اور ان پر شوہروں کی فرمانبرداری کو واجب قرار دیا۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، سنو، جس طرح تمہاری بیویوں پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ رودنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور کھانے میں اچھا سلوک کرو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اس کی رضا جوئی کرے، تو شوہر کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس سے اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ نرمی برتے، اس سے سرزد ہونے والی بدخلقی وغیرہ پر صبر کرے، اور اخراجات و لباس اور اچھی صحبت جیسے حقوق کو اس تک پہنچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن اپنے خطبے کے اختتام پر کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بیچ ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم اسے مضبوط سے تھامے رہو گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ وہ اس لیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سو جو اس کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بدبخت ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اور تم سے قیامت میں میرے بارے میں سوال ہوگا تو پھر تم کیا کہو گے؟ ان سب نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور رسالت کا حق ادا کیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت سے شہادت یعنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے جھکاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور امت کی خیر خواہی کی۔ میرے رب کا درود و سلام ہو آپ پر۔ امت مسلمہ، کل مسلمان اپنی عید پر خوشی منائیں گے اور جانوروں کو ذبح کر کے اپنے رب کا تقرب حاصل کریں گے۔ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ دونوں خلیل علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں صاحب استطاعت کے لیے اسے چھوڑنا مناسب نہیں۔ قربانی کا عظیم شعار اور بڑی عبادت ہے، اس لیے آپ خود کو اللہ تعالیٰ کے ثواب و فضل سے محروم نہ کریں، اس کے ذکر اور اس سے دعا کرنے کو لازم پکڑیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں اور اس کی بڑائی بیان کریں کہ اس نے آپ کو ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ اس کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ پھر مومنوں کی جماعت، آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک باوقار حکم دیا ہے جس میں اس نے اپنے آپ سے شروع کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ درود نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر
جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، یقیناً تو نہایت قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام باقی صحابہ کرام اور تابعین سے راضی ہو جا، اور ان سے راضی ہو جا جو قیامت کے دن تک اچھی طرح ان کی پیروی کرے، اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم اور سخاوت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو رسوا کر دین کے قلعے کی حفاظت فرما، اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دا۔ اے اللہ یا حی یا قیوم، ہم تیری رحمت سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمارے حالات کو سدھار دے اور پلک جھپکنے بھر بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ تو غمگین مسلمانوں کا غم دور کر، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر، قرض داروں کا قرض ادا کر، اور ہمارے مریضوں اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کا اور مسلمانوں کے ملکوں کا برا چاہے تو اسے اس کے نفس میں الجھا دے، اس کی چال اس پر لوٹا دے اور اس پر برائی کا پھیرا مقرر کر دے یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو، اور انہیں نیکی اور تقوی کی طرف لے جا۔ اے اللہ انہیں اور ان کے امانت دار ولی عہد اور ان کے معاونوں کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہے، انہیں حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت کے صلے میں بھلائی کا بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ان تمام لوگوں کو بہتر بدلہ عطا فرما جنہوں نے تیرے مہمانوں اور وفد کی خدمت کی۔ اے اللہ نیکیوں سے ان کے پلڑے کو بھاری کر دے اور ان کے عمل، عمر اور ان کی اولادوں اور اہل خانہ میں برکت عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے معاملات کو آسان کر دے، اور ان کاموں میں تو ہمیں ہمارے مقاصد تک پہنچا جو تجھے خوش کریں۔ اے اللہ تو حجاج اور معتمرین کی حفاظت فرما، انہیں ان کے گھر والوں کے پاس صحیح سلامت اور بہرمند واپس لے جا، اور ہم سے، ان سے اور تمام مسلمانوں سے قبول فرما۔ اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔